ایک دفعہ کا ذکر ہے، پاکستان میں سب پریاں ہنسی خوشی رہ رہی تھی، مگر ایک پری جس کا نام جیا تھا وہ بہت اداس رہتی تھی کیونکہ وہ توتلی تھی۔ جب بھی وہ کسی سے بات کرتی سب اس کا مذاق اڑاتے، خاص کر بینا پری اور رومی پری تو جیا بیچاری کا بہت ہی مذاق بناتی ہیں۔ اس طرح جیا پری روز روتے ہوئے گھر واپس آ جاتی۔ ایک دن سب پریاں کھیل رہی تھی، وہاں جیا پری آئی اور بولی، میں بھی تمہارے ساتھ کھیلوں؟ ارے دیکھو تو اس توتلی کو، یہ ہمارے ساتھ کیسے کھیل لے گی؟ ہاں، اور جب ہمیں پکڑے گی تو بولے گی پتل لیا پتل لیا۔ بینا اور رومی دونوں ہمیشہ سے اس کا بہت زیادہ مذاق بناتی، جبکہ دوسری پریاں اسے دوستی بھی کرنا چاہتی، تو یہ دونوں پریاں کسی کو اس کے دوست نہ بننے دیتی۔ اس دن میں جیا پری ناراض ہو کے جنگل میں بیٹھ کے رونے لگی۔ ادھر سے ایک بابا کا گزرنا ہوا، انہوں نے جیا پری سے پوچھا، بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ میں توتلی ہوں، توئی مجھ سے دوستی نہیں کرتا نہ تیلتا ہے، میں بہت اکیلی ہوں، تب میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج اسی لیے میں جنگل میں لوں گی اور ان درختوں تیشی باتیں کروں گی، یہاں میرا کوئی مذاق نہیں اڑائے گا۔ میرے پاس ایک حل ہے، میں ایک جادوئی درخت کا پتہ جانتا ہوں جس کے پھل کھانے سے تمہارا توتلا پن چلا جائے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں اس درخت کو 3 دن تک پانی دینا ہوگا، اس کی صفائی کا خیال رکھنا ہوگا، اور 3 دن تک صرف اسی درخت کے پھل کھانے ہوں گے، اور ان 3 دنوں میں نہ تم کسی سے بات کر سکتی ہو اور نہ مل سکتی ہو۔ کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ دی پاپا، میں اپنے علاج کے لیے یہ کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں درخت کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ پری بابا کے ساتھ اس درخت تک جاتی ہے اور پھر بابا پری کو درخت کے پاس چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ پری درخت کو پانی دیتی ہے، اس کی صفائی کرتی ہے اور وہی ایک جگہ رہنے لگتی ہے اور درخت کے پھل کھا کر اپنا گزارا کرتی ہے۔ وہ پورے 3 دن تک ایسا ہی کرتی ہے، اور چوتھے دن بابا اس کے پاس آتے ہیں۔ کیسی ہو بیٹا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ارے یہ کیا؟ میں تو بالکل ٹھیک بول رہی ہوں۔ ہاں، یہ ایک جادوئی درخت ہے جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، یہ اس کی خواہش پوری کرتا ہے۔ پاپا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پری سب پریوں کے پاس خوشی خوشی جاتی ہے۔ بینا اور رومی سے دیکھ کر پھر سے اس کا مذاق اڑانے لگتی ہے۔ لو، آ گئی توتلی، اب بولے گی مجھے بھی کھلاؤ اپنے ساتھ۔ یہ کہہ کر بینا اور رومی ہنسنے لگی تھی۔ نہیں، آج میں تمہارے ساتھ کھیلوں گی، میں تو بس ایسے ہی آئی تھی۔ ارے یہ تو بالکل ٹھیک بات کر رہی ہے۔ ہاں، یہ سب کیسے ہوا؟ تم اچانک ٹھیک کیسے ہوئی؟ یہ ایک راز کی بات ہے، لیکن تم تو میرے ساتھ دوستی بھی نہیں رکھنا چاہتی۔ یہ کہہ کر جیا وہاں سے چلی جاتی ہے اور بینا اور رومی حیران اور پریشان اسے جاتا ہوا دیکھتی ہیں۔ دوسرے دن جب سب پریاں کھیل رہی ہوتی ہیں تو رومی پری کہتی ہے، اب میری باری ہے۔ یہ تم کیسے بول رہی ہو؟ سب پریاں ان کی باتیں سن کر ہنسنے لگتی ہیں۔ بینا اور رومی بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ سب پریاں ہنس رہی ہوتی ہیں، بینا غصے سے، تو بول دو تم لوگ۔ وہ اپنے توتلے پن سے بولتی ہے تو سب پریاں اور بھی ہنسنے لگتی ہیں، اور اتنی دیر میں وہاں جیا پری آ جاتی ہے۔ کیا میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھیلوں؟ نہیں، تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور یہ کہہ کر ایک دم شرمندہ ہو جاتی ہے کہ میں تو خود توتلا بول رہی ہوں۔ ارے یہ کیا ہوا تم دونوں کو؟ ضرور تم نے بتوا دی ہوئی ہے ہمیں۔ ارے تم بھی تتلا رہی ہو۔ بینا اور رومی دونوں شرمندہ ہو جاتی ہیں، اس سے معافی مانگنے لگتی ہیں۔ ہمیں معاف ڈال دو، ہمیں بھی بتاؤ کہ تم کیسے ٹھیک ہوئے، تب سے ہم تمہارا مذاق اڑا لیتے، تم ہمیں معاف کر دو۔ ہاں، اب ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ تمہیں ایسا لگتا تھا، تم پلیز ہمیں معاف کر دو۔ کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا، آؤ میرے ساتھ۔ جیا دونوں پریوں کو اس جادوئی درخت کے پاس لے کر جاتی ہے اور وہی سب کچھ کرنے کو کہتی ہیں جو بابا نے اس سے بتایا تھا۔ پھر ان دونوں کو درخت کے پاس چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ 3 دن بعد جب دونوں پریاں واپس آتی ہیں تو دونوں بالکل ٹھیک بات کر رہی ہوتی ہیں اور جیا کی پکی دوست بن جاتی ہیں، اور سب پریاں آپس میں مل جل کر رہنے لگتی ہیں۔